اور برکتیں لوٹنے کا ایک بیوٹیفل فارمولا. If you want to get more rahma, more barakat, beautiful and easiest formula, I can say the easiest formula, آسان ترین کام کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فیصافحہ. آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں. If two brothers meet each other with the affection, with the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and shake their hand, ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں, and send درود upon رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے, before ان کے سیپریٹ ہونے سے پہلے, آقا فرماتے ہیں دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. Look at how easy. ہم روزانہ ملتے ہیں مگر ملتے وقت کام کیا ہوتا ہے؟ ہیلو, ہائے, ہاؤ آر یو, گڈ ڈے, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ. ایک مسلمان کا جو گریٹنگ کا وے ہے, ملاقات کا جو طریقہ ہے, وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Look at the way, سبحان اللہ. اس کا ٹرانسلیشن ہی اگر یاد کر لیں کہ ملاقات میں پہلا کام ہی کیا کرتے ہیں کہ ہم اسے دعا دیتے ہیں, اللہ کی تجھ پر سلامتی ہو, رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں. رپلائی میں وہ کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے بھائی تجھ پر بھی رحمتیں ہوں, تجھ پر بھی سلامتی ہوں, تجھ پر بھی برکتیں ہوں. اب جب دو مسلمان مل کر ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں تو کریم کی رحمت تو برسنی ہے نا. اچھا, اب امتی ہیں, آقا کے غلام ہیں, تو ملتے وقت ہاتھ ملائیں, درود پاک پڑھ لیں پیارے آقا پر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. Such a small صیغہ, such a small درود پاک we can recite within few seconds. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت مختصر درود پاک ہے. تو اگر اس کو عادت بنا لیں کہ جب بھی ملاقات کریں درود پاک پڑھیں, دونوں کے جدا ہونے سے پہلے, before separation, اللہ تبارک و تعالی اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے جائے. تو انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. My dear Islamic brothers, tonight is the night of bara'at, the night of attaining salvation, the night of goodness, the night of mercy, the night in which du'as are answered, the night of forgiveness, the night in which sustenance is distributed, the night in which the names of hajis are written, the night in which salvation is achieved from hell, and the night in which good fortune or misfortune is written. آج لکھا جانا ہے کس نے حج پر جانا ہے, کس کو کتنا رزق ملنا ہے, کس کو آج اس سال جس نے دنیا سے جانا ہے اس کے لیے بھی لکھا جانا ہے. Tonight is the night in which the names of those who will die until the next night of Barat are handed over to Malakul Maut, Sayyiduna Israel ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. It means such a sensitive night, نازک رات ہے, فیصلوں کی رات ہے. We don't know کہ اگلی شب برات ہمیں ملنی ہے کہ نہیں. There are so many brothers, ہمارے بہت سارے ایسے دوست, بہت سارے ایسے رشتہ دار تھے جو ہمارے ساتھ تھے, پچھلے سال ہمارے ساتھ شب برات منائی ہے, مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. They are in the grave, وہ اپنی قبروں میں ہیں. But we don't know next year when شب برات اجتماع taking place, ہم ہوں گے کہ نہیں, کہاں ہوں گے. ہمارے جو اینسسٹر, ہمارے اولیاء کرام, ہمارے بزرگ جو ہیں نا, وہ اس رات کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے تھے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ان کا کیلیبر, ان کا مقام کیا ہے. ان کے صدقے میری اور آپ کی, ہم سب کی بخشش ہونی ہے نا. مگر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے, نفلی فاسٹ شعبان میں رکھتے. انہوں نے کیا پوچھا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے؟ شی آسک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ اتنے سارے روزے شعبان میں کیوں رکھتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے
جس میں بندوں کے اعمال نامے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اس میں اللہ تعالی ہر مرنے والی جان کو لکھ دیتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے بارے میں یہ فیصلہ ہو یا میرے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں جائیں تو میں روزے سے ہوں. They all are prepared for that night, for this moment. غنیت الطالبین is a beautiful book of Sayyidi Sheikh Abdul Qadir Jilani, Sayyidi غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ written in this book. آپ لکھتے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں, shroud ready, مگر اس کفن کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. بہت سی قبریں خود کر ریڈی ہوتی ہیں, ڈگ ہو کر ریڈی ہوتی ہیں. آپ کبھی قبرستان جائیں, ویسے آج جانا چاہیے, تو کبھی ہم قبرستان جاتے ہیں, مجھے آپ کے یہاں کا تو نہیں پتا, ورنہ ہمارے پاکستان میں تو قبریں کچھ ریڈی رکھتے ہیں. جو گورکن ہوتے ہیں نا, کیئر ٹیکر آف گریو یارڈ, دے میک ریڈی گریو فور 2-3-4 گریوز ریڈی رکھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کا انتقال ہو تو قبر ریڈی ہو. تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو, ہے بڑی ٹرکی لیکن بڑی دل کو چھو جائے گی کہ آج آپ اگر قبرستان میں جائیں اور جس کی قبر کھودی ہوئی ہے, ریڈی ہے قبر, وہ بندہ اس وقت زندہ ہے, کیونکہ مرتا ہے تو قبر اس کو مل جاتی ہے نا. تو آج قبرستان میں اگر 3-4-6-10 قبریں کھودی ہوئی ہیں نا, وہ بندہ اس وقت دنیا میں زندہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی شراؤڈ کی شاپ ہو, کفن کی دکان ہو, جہاں کفن استری ہو رہا ہو, دھل رہا ہو, پیک ہو رہا ہو, لیکن جس کے لیے کفن پیک ہو رہا ہے نا, رائٹ اوے ہی از الائیو, وہ زندہ ہے دنیا میں. مگر اس کو نہیں پتا کہ میرا کفن پیک ہو رہا ہے, میری قبر خود رہی ہے. غوث اعظم یہی سمجھا رہے ہیں کہ بہت سی قبریں خود کر تیار ہوتی ہیں, مگر ان قبروں میں جانے والے اپنی زندگی میں مست ہوتے ہیں, اپنے گھروں کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ گھر ملے گا یا قبر ملے گی. Tonight is the remembrance, آج کی رات یاد کرنے کی رات ہے اپنی آخرت اور اپنی قبر کو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج ہی کی تو رات تھی نا, جنت البقیع تشریف لے گئے تھے, اور شب برات قبرستان جانا سنت ہے. انشاءاللہ ہم بھی آج کے اجتماع کے بعد نیت ہے کہ قبرستان حاضری دیں گے. لیکن قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ وہاں جا کر بھی لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی کی تدفین میں, فیونرل میں جانے کا موقع بھی ملے تو ادھر بھی یار دوست جو ہے فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, ادھر بھی سوشل میڈیا چل رہا ہوتا ہے. اللہ کے بندوں, ان قبروں کو دیکھ کر تو یاد کر لو کہ آج یہ گیا ہے, کل میں نے جانا ہے. اچھا, جیسے آپ کے یہاں پوش ایریاز ہوتے ہیں, نارمل ایریاز ہوتے ہیں, بولٹن میں بھی ہوگا کہ کسی کا اگر فلاں سوسائٹی میں گھر ہے نا, تو ہم ریئلائز کر لیتے ہیں کہ از ویری رچ مین بیکاز ہی ہیو ہاؤس ان دس سوسائٹی, اور اس کے اندر گھر بھی بڑا لگژری ہوگا بیکاز ویری ایکسپینسو ہاؤس. اور کسی نارمل ایریا میں گھر ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہاں تھوڑا سا نارمل لوگ, غریب لوگ رہتے ہیں, چھوٹے سے گھر ہیں تو نارمل لائف گزارتا ہے. ہم گھر دیکھ کر انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ رہنے والا کیسا ہوگا, اس کا لائف اسٹائل کیسا ہوگا. مگر جب گریو یارڈ میں ہم جاتے ہیں نا, ساری قبریں ایک جیسی ہیں, بٹ وی ہیو نو پیرامیٹر ٹو چیک کہ قبر والے کیا سارے اندر ایک جیسے ہیں. نہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم said ہے کہ 2 ٹائپس کی گریو ہوتی ہیں, قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے, گارڈن آف ہیون, یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتی ہے. اب ہمیں قبریں ساری ایک جیسی لگ رہی ہیں, مگر ہر قبر کی داستان الگ ہوتی ہے. کوئی جنت کے مزے لے رہا ہے, کوئی عذاب کے, دوزخ کے عذاب کی تکلیف سہ رہا ہے. Why we are not thinking about it? ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم سب کی فکر ہے کہ اگر یو کے میں رہتے ہیں, میرا کوئی بھائی یہاں کشمیر کا ہوگا, یا کشمیر میں کوٹھی بن جائے, ایک بنی ہے تو 2 بن جائیں. کوئی بنگلہ دیش کا بیٹھا ہے, وہ بنگلہ دیش میں گھر بنانے کی فکر کر رہا ہو, کوئی انڈین بیٹھا ہے, وہ انڈیا میں گھر بنا رہا ہو. ادھر بھی بناتے ہیں, ادھر بھی بناتے ہیں. لیکن کبھی سوچا کہ قبر بھی تو بنائے نا, قبر بھی تو روشن کریں, اس کے لیے کب ٹائم نکالیں گے؟ پلیز, یہ آج کی رات آخرت کو یاد کرنے والی رات ہے, توبہ کی رات ہے. کیا جوان لوگ نہیں مرتے ہیں؟ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے, ہمیں نارملی, آپ تو ویسی ٹیکنالوجی والی کنٹری میں ہیں اور بڑا ماڈرنائز اور سسٹمائز سسٹم ہے آپ کے یہاں, کہ آپ کا موبائل کا اگر ڈیٹا کم ہونے لگے, آپ کا انٹرنیٹ ڈیٹا ختم ہونے لگے, یا گھر کی کوئی یوٹیلیٹی آپ کی آخری لمٹ پر پہنچتی ہے, تو آپ کو ایک الرٹ میسج آ جاتا ہے, یو یوزڈ یور 70% ڈیٹا اور 80% ڈیٹا, پلیز ٹاپ اپ. اپنا اکاؤنٹ دوبارہ جناب بیلنس ڈلوا دیجئے تاکہ آپ کی سروس کنٹینیو رہے. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن ہماری لائف میں ہمیں کوئی ایسا میسج نہیں آتا
You only have 1 week left. Make repentance. तौबा कर लो, तैयारी कर लो, सजदे कर लो, अल्लाह को राजी कर लो. You only 7 days left. फिर अगले दिन मैसेज नहीं आता, now only 6 days left. नहीं. सुबह बंदा घर से निकलता है, कह के भी जाता है कि कपड़े इस्त्री करके रखना, आज ये वाला खाना खाने का दिल चाह रहा है, डिनर में ये पका के रखना. खाना रेडी होता है, जनाजा सामने आ जाता है, बंदा नहीं आता. क्या ऐसा नहीं होता? क्या आपने ऐसी स्टोरीज नहीं सुनी कि यार सुबह हमारे साथ था, शाम चला गया, दिन हमारे साथ था, रात कब्र में पहुंच गया, लेकिन हम ये रियलाइज क्यों नहीं करते कि आज वो कब्र में गया, कल मैंने कब्र में जाना है. किसी को, यानी हमारा अजीब मामला है. हम रोज जनाजे देखते हैं, हम रोज अनाउंसमेंट, इसी मस्जिद से कई बार अनाउंस हुआ होगा कि फलां हाजी साहब का इंतकाल हो गया, फलां भाई का इंतकाल हो गया. ये अनाउंसमेंट मुझे और आपको क्यों नहीं डराता कि कल मेरा नाम होगा और अनाउंसमेंट होगा कि फलां का इंतकाल हो गया. काश हम ये ख्याल करने वाले बन जाएं. मैं आज जिस मौजू पर कुछ मदनी फूल पेश करना चाहता हूं, आज हम अपनी कब्र, अपनी आखिरत, अपनी मौत, अपने हेयर आफ्टर के बारे में कुछ सोचते हैं. हजरत सैयदना यजीद रक्काशी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक इंतहाई प्राउडी मगरूर शख्स था. अपने घर में किसी फर्द के साथ तन्हाई में था कि उसने देखा कि उसके डोर से कोई बंदा एंटर हुआ है. घबरा कर, एंग्री होकर वो आस्क, क्वेश्चन करता कि तुम कैसे अंदर आ गए, विदाउट एनी परमिशन, हाउ यू एंटर इन माई हाउस, कैसे बगैर इजाजत मेरे घर में आए. तो आने वाले ने जवाब दिया कि मैं घर के मालिक की इजाजत से दाखिल हुआ हूं. आई एंटर विद द परमिशन ऑफ द ओनर ऑफ हाउस. मैं वो हूं जिसे अंदर आने से कोई चौकीदार, कोई पहरेदार, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रोक सकता. मुझे ना किसी बादशाह की इजाजत दरकार है, ना किसी का रोब और दबदबा मुझे खौफजदा कर सकता है. मुझसे कोई जिद्दी और मगरूर शख्स पीछा नहीं छुड़ा सकता, ना कोई सरकश बच सकता है. यह सुनकर अब जो मगरूर आदमी था वो शिवरिंग, कांपने लगा, नदामत फील हुई, शेम फील हुई, यहां तक कि वो औंधे मुंह गिर गया और फिर भीख मांगने के अंदाज में कहने लगा कि इट मीन्स यू आर मलकुल मौत, यू आर सैयदुना इज़राइल नबीना वालेकुम वस्सलाम. अब जो शख्स अंदर दाखिल हुआ था उन्होंने जवाब दिया कि यस आई एम मलकुल मौत, मैं मलकुल मौत हूं. अब वो जो प्राउडी शख्स था, जिसको बड़ा रोब और दबदबा था, वो बड़ी लजाजत के साथ रिक्वेस्टिंग वे में अर्ज करता है, क्या मुझे कुछ मोहलत दे सकते हैं, गिव मी सम मोमेंट, इट्स पॉसिबल. हजरत मलकुल मौत अलैहि सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, योर टाइम इज फिनिश्ड नाउ, तेरी मुद्दत खत्म हो गई है, सांसों की गिनती पूरी हो गई, काउंटिंग ऑफ योर ब्रीथ्स आर फिनिश्ड, वक्त पूरा हो चुका है, देयर इज नो वे लेफ्ट, कोई रास्ता नहीं बचा. अब वो प्राउडी शख्स पूछता है, मुझे किधर ले जाएंगे ये तो बताइए, आप मेरी रूह कब्ज करने आए हैं, आफ्टर मेरी सोल को अब कहां ले जाएंगे. तो अब सुनिए मलकुल मौत ने क्या आंसर दिया. कहते हैं, तेरे उस अमल की तरफ जो तूने आगे भेजा है, उस घर की तरफ जो तूने तैयार किया है, जो घर दुनिया में रहकर प्रिपेयर किया है ना, उधर ले जाऊंगा. उसने कहा, मैंने तो कोई नेक अमल आगे नहीं भेजा, मैंने तो कोई घर तैयार नहीं किया. हजरत मलकुल मौत ने कहा, फिर जहन्नम की वादी की तरफ ले जाऊंगा, जो कि गोश्त को भून कर रख देती है. फिर आपने उस मगरूर शख्स की रूह कब्ज कर ली और वो अपने अहले खाना के दरमियान गिर पड़ा और सबने रोना धोना शुरू कर दिया. ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब वक्त आ जाएगा ना, उस वक्त बंदा 1 मिनट की रिक्वेस्ट भी करेगा तो वो नहीं मानी जाएगी. बल्कि अब तो सोशल मीडिया ने हमारी मुश्किल एक तरह से आसान कर दी है. अब तो कई ऐसे क्लिप्स आ गए मार्केट में कि चलते चलते बंदा गिरा और उसका इंतकाल हो गया. आपने भी देखे होंगे, स्पोर्ट्स खेलते खेलते लोग मर गए, खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, हाथ में ग्लास है पानी का और पानी पी भी ना सके और रूह चली गई. यानी इट मींस व्हाट, लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. इवन 1 सेकंड पहले उसको नहीं पता होता कि अगला सेकंड में दुनिया से जाने वाला हूं. आप इस इतने सारे बल्ब लगे हुए हैं, ब्यूटीफुल लाइट्स आर देयर, मगर एक स्विच ऑफ करें सब डार्क हो जाएगा. इट मींस ऑल लाइट्स आर डिपेंड ऑन ओनली 1 स्मॉल स्विच. बंद करो, खत्म, अंधेरा. जिंदगी और मौत में यही फर्क है, एक स्विच ऑफ होने की देर है.
ہم دنیا ساری ادھر ہی رہے گی. بعض لوگ سمجھتے ہیں آئی ایم ویری امپورٹنٹ فار دا ورلڈ, میری وجہ سے بزنس چل رہا ہے, میری وجہ سے فیملی ہے, میری وجہ سے دوست ہیں, میری وجہ سے گیدرنگ ہے. جتنے بھی یہ سمجھنے والے تھے نا وہ سب چلے گئے. دنیا چلتی رہی, فیملی نے بھی قبول کر ہی لیا, بچے تھوڑے دن روئے, پھر بچے بھی اپنی لائف میں لگ گئے. کسی کے جانے سے دنیا رکی نہیں. میں بھی چلا جاؤں گا, آپ بھی چلے جائیں گے. دنیا کو اثر نہیں پڑنا, اثر مجھے پڑنا ہے, کیونکہ مجھے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. واٹ ایور آئی سینڈ دیئر, جو میں نے بھیجا ہے نا وہ مجھے ملے گا وہاں پر. لیکن بھیجا کیا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا سوچئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں, قرآن میں موت کی سختی کے بارے میں, انسان کہتا ہے, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یار یہ موت کی بات نہ کیا کرو, موت کا تذکرہ نہ کیا کرو, ڈیتھ کی بات کیوں کرتے ہو یار, انجوائے کی بات کرو, دوست زندگی کی بات کرو. میں ان سے پوچھتا ہوں, چلے ٹھیک ہے, اگر آج کے بعد دعوت اسلامی والوں کو آپ یہ کہتے ہو یار یہ موت کی بات کرتے ہیں, ہم موت کی بات نہیں کریں گے, کیا آپ مرنے سے بچ جاؤ گے؟ ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں, کیا آپ اس ڈیتھ سے بچ پاؤ گے؟ ایک ریئلٹی ہے جو ہونی ہے. اور سمجھیے بات کو, دنیا میں بہت سارے ٹریول ہیں جو آپ پلان کرتے ہیں. If you want to go Pakistan or America or anywhere else, you make your flight dates, you arrange your flight dates, you arrange your travel documents, you arrange your vacations. آپ طے کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ مئی کی 10 تاریخ کو فلائٹ لینی ہے, 20 تاریخ کو واپس آنا ہے, ارینجمنٹ اسی طرح کرتے ہیں. لیکن ایک ٹریول ایسا ہے جس کی ارینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اینی ٹائم, اینی مومنٹ. قرآن کیا کہتا ہے سنو, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. ترجمہ کنز ایمان, اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی, یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. انگلش ٹرانسلیشن بھی سن لو, and the hardship of death came with the truth. This is what you were escaping. جس سے تم بھاگ رہے تھے وہ آ گئی ہے. Remember, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ said to سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, او کعب, tell us about death. کچھ ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ. سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ humbly said, او امیر المؤمنین, death is like the branch of tree. ایک شاخ کی مانند ہے, which has many thorns, and it is made to enter the belly of someone in a way that each thorn become indelt in any vein. ایسا ایک ایسی شاخ ہے جو کانٹے دھاڑ ہے, کانٹے ہیں اس میں, اور وہ انسان کے جسم میں ڈال دی جائے, اور پھر کیا فرماتے ہیں, اس میں بہت سارے کانٹے ہو, کسی کے آدمی کے پیٹ میں یوں داخل کی جائے کہ ہر کانٹا کسی نہ کسی رگ میں, کسی نہ کسی وین کے اندر اٹک جائے, پھر کوئی شخص اسے جھٹکے سے کھینچے. تو فرمایا جو کچھ نکلنا تھا وہ نکل آیا, جو باقی رہ گیا وہ باقی رہ گیا. So someone pulls it out with a jerk. So whatever has to come out, it's come out, and the rest is left there. کتنی تکلیف ہوگی. فرمایا یہ موت ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, you know the مقام, مرتبہ, status. حضرت عیسیٰ, we said him روح اللہ, ہم انہیں روح اللہ کہتے ہیں. مگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن کیا تھا موت کے بارے میں؟ سنو, آپ فرماتے ہیں, او گروپ آف مائی کمپینینز, you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that he azza wa jal eases the agonies of death for me. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ موت کی سختیاں مجھ پر آسان کر دے, because I have a fear of death so much lest I die of its fear. مجھے موت کا اتنا خوف ہے کہیں میں موت کے خوف سے ہی نہ مر جاؤں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے نبی, وہ تو بخشے بخشائے ہیں نا, وہ ڈرے ہیں, اور ہمیں فکر ہی نہ ہو, ہمیں احساس ہی نہ ہو, ہم گناہوں بھری لائف گزار رہے ہوں, ہمارے شیڈیول بنے ہوئے ہیں, اتنے پیکڈ شیڈیول ہیں لوگوں کے کہ کسی کو کہو یار نماز تو پڑھ لو, کہتا ہے یار بڑی بیزی لائف ہے, نماز کا ٹائم نہیں ملتا. ارے حضرت کچھ تلاوت تو کر لیں, کہتے یار اتنی ٹف لائف ہے, تلاوت کا وقت ہی نہیں نکلتا. ارے بھائی کچھ دیر مسجد میں آ جائیں. I am very busy, I have no time to come in masjid. I have a question for all those busy personalities. How you go in your grave? You have time to go? مرنے کا وقت ہے کہ نہیں؟ ادھر وقت نہیں دیکھا جائے گا, بیچ سے اٹھا لیا جائے گا. تو پلیز ایسا پیک شیڈول, ایسی بیزی لائف کسی کام کی نہیں ہے.
جس میں آپ کے پاس مرنے کا ٹائم بھی نہیں، مرنے کی تیاری کا ٹائم بھی نہیں ہے. آئیے موت کے میسنجر کیا ہیں؟ ہم میں سے بہت ساروں کے پاس وہ میسنجر آ گئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے نا. ہی آسکڈ سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام، او ملک الموت، بیکاز ہی واز اے فرینڈ آف ملک الموت، کہ جب میری روح قبض کرنے کے لیے when you come to take my soul، اس سے پہلے میرے پاس اپنے میسنجر بھیج دینا، قاصد بھیج دینا. ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کی طرف 2 یا 3 میسنجر بھیجوں گا بفور ٹیک یور سول. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گویا یہ کمٹمنٹ ہو گیا. پھر ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام روح قبض کرنے آ گئے، سول کلیکٹ کرنے کے لیے آ گئے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے تو ہمارا کمٹمنٹ ہوا تھا کہ بفور ٹو ٹیک مائی سول یو سینڈ 2 or 3 میسنجر، قاصد بھیجو گے، وہ کہاں ہیں؟ تو ملک الموت نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کالے بالوں کے بعد سفید بال، وائٹ ہیئر آفٹر بلیک ہیئرز، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری، یور پاور بیکم ویک. فرمایا یہ جسمانی طاقت تھی جو کمزوری میں بدلی، اور سیدھی کمر تھی وہ جھکنا شروع ہو گئی. کہا یہ تینوں میرے قاصد ہی تھے، یہ میسنجر آف ڈیتھ تھے. پھر ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حضور یہی تو میرے 3 میسنجر تھے، میرے وہ بھائی جن کے سفید بال آ گئے. میں کلر کر لوں، آپ کلر کر لیں، ہیں کوئی نہ کوئی طریقے سے اپنے سفید بال چھپا لیں، دنیا کو نہ پتا چلے. 60 سال کے لوگ ہوتے ہیں کالا کلر کر کے چل رہے ہوتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. چلیے یہ ایک الگ بحث ہے، مگر میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کو تو بتا دیں گے کہ میں جوان ہوں، مگر یہ موت کا قاصد آ گیا. علماء کہتے ہیں یہ آنکھوں کی بینائی جو کمزور ہوتی ہے نا، ہماری آنکھیں جیسی پہلے دیکھتی تھیں اب کم دیکھنے لگی ہیں، یہ موت کا میسنجر ہے. میں پہلے بڑا طاقتور تھا، اب کمزور ہو جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں. یہ موت کی طرف قدم بڑھنا ہے. نہیں ماننا، نہیں ایکسپٹ کرنا، وہ آپ کی مرضی ہے. نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل جوان ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کہتے رہیے. لیکن میسنجر آ گیا آپ کے پاس، الارام آ گیا. اچھا یہ تو اس کے لیے ہے جو نارمل لائف گزارتا ہے، ورنہ یہاں تو جوان چلا جاتا ہے دنیا سے. 15 14 15 16 سال 17 سال کے لوگ چلے جاتے ہیں، کیا نہیں جاتے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص میں بزرگوں سے بات کروں گا، جوانوں سے بات کرتا ہوں، کچھ بزرگوں سے بھی مجھے بات کرنی ہے. لیکن اگر موت ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے گا، الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا ڈور ہے، ایوری بڈی ہیو ٹو انٹر. چھپ جائے بندہ، کہے نہیں یار میں آکسیجن باکس میں رہوں گا تاکہ کوئی بیکٹیریا نہ آ سکے، میں جناب 4 ڈاکٹر ساتھ رکھوں گا. قرآن کیا کہتا ہے سنو، اللہ کا کلام کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ترجمہ کنز ایمان، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں ہو، موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو. قید کر لو اپنے آپ کو، موت وہاں بھی پہنچے گی. اور آپ کو پتا ہے موت کا ایک ٹائم اور پلیس بوتھ آر کیلکولیٹڈ اور فکسڈ ہیں. جدھر میں نے اور آپ نے مرنا ہے نا، ادھر انسان خود ہی پہنچتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہم کبھی کبھی کار ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک بالکل ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ یار 1 سیکنڈ کا فرق ہوتا تو میں تو گیا تھا. روڈ کراس کرتے کرتے دھیان نہیں ہوتا، اچانک سے گاڑی گزرتی ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ بچ گیا میں. یہ آپ کو موت نے بچایا ہے، بیکاز یور ٹائم ناٹ کیم. تمہارا وقت نہیں آیا. لیکن جب وقت آئے گا نا، کوئی بہانہ بنے گا، آپ ادھر پہنچیں گے جدھر آپ نے پہنچنا ہے. جہاں آپ کا وقت لکھا ہے وہیں جاؤ گے، اور اسی وقت روح قبض ہوگی. ایک واقعے سے اس بات کو اور سمجھنا ہے کہ ایک بار سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت آئے، اور ملک الموت ایک آپ کے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے. کنٹینیو ملک الموت چلے گئے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بندے نے پوچھا کہ حضور یہ کون تھے؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ ملک الموت تھے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو یوں دیکھ رہے تھے جیسے مجھے ہی لینے آئے ہوں، بڑا غور سے مجھے دیکھ رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب تم بتاؤ کیا چاہتے ہو، واٹس یور ڈیزائر؟ اس نے کہا حضور ایسا کریں، مجھے ان سے بچا لیں، کہیں یہ میری روح نہ قبض کر لیں. آپ ہوا کو حکم دیں، بیکاز ہی ہیو حکومت آن ایئر آلسو. آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہند کے کسی دور دراز علاقے میں پہنچا دے، دور کہیں پہنچ جاؤں تاکہ ملک الموت سے دور ہو جاؤں.
آپ نے دعا کی, ہوا نے اٹھایا اس کو اور ادھر پہنچا دیا. اب تھوڑے دنوں بعد ملک الموت دوبارہ آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میرے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو مسلسل دیکھ رہے تھے, کنٹینیو لوکنگ فار ہم. حضرت ملک الموت نے کہا کہ مجھے یہ حیرانگی ہو رہی تھی کہ مجھے یہ آرڈر ملا تھا کہ آفٹر فیو مومنٹ مجھے اس بندے کی روح انڈیا میں قبض کرنی ہے, اینڈ ہی سٹنگ ود یو. میں حیران تھا کہ آرڈر یہ ہے کہ آفٹر فیو مومنٹ اس کی روح مجھے ہند سے قبض کرنی ہے, اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. آپ سے دعا کروائی اس نے, آپ نے ادھر بھیجا, ادھر جا کے میں نے روح قبض کر لی. ایک ایک وقت, ایوری مومنٹ از فکسڈ. پھر کیوں فکر نہیں ہے, پھر کیوں خیال نہیں ہے؟ بلکہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے. جب ایک مومنٹ فکس ہے, مثال دیتا ہوں, کسی کا یہ وقت فکس ہے کہ اس کی شام 5 بجے انتقال ہونا ہے. اگر وہ اس وقت سجدے میں ہے تو انتقال کس عالم میں ہوگا؟ سجدے میں ہوگا نا. درود پڑھ رہا ہے تو انتقال کس عالم میں ہوگا؟ درود پڑھتے پڑھتے ہوگا نا. شراب پی رہا ہے تو شراب پیتے پیتے مرے گا. فلمیں دیکھ رہا ہے, حرام چیزیں دیکھ رہا ہے, حرام بے حیا عورتوں سے, نامحرم عورتوں سے باتیں کر رہا ہے, ڈیٹس پر جا رہا ہے, کلبز میں بیٹھا ہوا ہے, پب میں بیٹھا ہوا ہے, سوچو نا, کیسینو میں بیٹھا ہوا ہے, گیمبلنگ کر رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, ماں باپ کو ستا رہا ہے, حرام روزی کما رہا ہے. سوچیے وہ اسلامی بھائی کہ اگر اس دوران مجھے موت آ گئی تو ٹائم تو فکس ہے, ملک الموت آ گئے, then I not have power to say him کہ جناب ابھی روح قبض نہ کرے, میں تو گناہ کی جگہ بیٹھا ہوں, میں مر گیا تو کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ You have no chance to deny. سوچئے کس حال میں مرنا ہے. یاد رکھیے گا, روایتوں کا مضمون ہے جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا. ہیں خوش نصیب ہیں جو کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جن کی آنکھ بند ایسے ہوتی ہے پھر کھلتی بھی ایسی ہے نا. لیکن جو معاذ اللہ گناہ کرتے ہیں وہ سوچئے. اب تھوڑا سا ریئلائز کیجئے my dear Islamic brothers, viewers of Madani channel, try to understand what I want to say. سمجھو میری بات. اگر کوئی بندہ, آپ نے ڈیلی شیڈول کو چیک کیجئے, from the morning till night, no نماز, فلمز, ڈراماز, میوزک, لائنگ, سلینڈرنگ, سویرنگ, گیمبلنگ, ڈرنکنگ, یہ سارے کام جو کر رہا ہے, گانے, فلمیں, ڈرامے, گالیاں, بے حیائی, بدکاری, شرابیں. اب اس پورے شیڈیول میں اگر کہیں بھی موت آنی تو ہے, تو کس کام میں آئے گی؟ غلط کام میں. اور ایک اللہ کا ایسا بندہ ہے جس کا شیڈیول یہ ہے کہ صبح اٹھتا ہے تو فجر پڑھتا ہے, اس کے بعد تلاوت کرتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, واک بھی کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے, پھر ظہر پڑھتا ہے, پھر عصر پڑھتا ہے, پھر مغرب پڑھتا ہے, پھر عشاء پڑھتا ہے. کوئی بے حیائی کا منظر آتا ہے تو نگاہیں جھکا لیتا ہے, کاروبار پر جاتا ہے تو سچ بولتا ہے, حلال کماتا ہے, ماں باپ کو دیکھتا ہے تو ریسپیکٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, ماں کا ہاتھ چومتا ہے, والد کا ہاتھ چومتا ہے, لبیک کہتا ہے, سارا دن نیکیاں کر رہا ہے, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا تو درس بھی دیتا ہے, مدنی قافلے میں بھی جاتا ہے, لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے. اب اس کی موت آئی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, جس کا سارا دن اچھا گزر رہا ہے, کبھی بھی موت آئی اچھے کام میں ہی آ جائے گی, نیکیاں کرتے کرتے ہی آئے گی نا. چانس زیادہ ہو گیا. جو بندہ 5 ٹائم مسجد میں آ رہا ہے اس کا بڑا گریٹ چانس ہے کہ اس کو مسجد میں موت آ جائے گی, اس کو سجدے میں موت آ جائے گی, اس کو درود پڑھتے پڑھتے موت آئے گی, بیکاز اس کی جو لائف ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے. وی نو دا ٹائم از فکس, بٹ اٹس اپ ٹو اس. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس فکس ٹائم میں کر کیا رہے تھے. ہر گناہ کرتے وقت کاش یہ خیال آ جائے کہ اگر اس حال میں مر گیا تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا, بارگاہ الہی میں کیا میں لے کر جاؤں گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اب جو میرے بزرگ ہیں ذرا غور سے سنیں. آج حال ایسا ہو گیا ہے, گناہوں کی لت ایسی پڑ گئی ہے, ہیبٹ ایسی ہو گئی ہے کہ عمر بڑی ہو گئی پھر بھی توبہ کی طرف نہیں آتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں, حرص اور لمبی امید. گریڈ اور لانگ, کیا کہیں گے امید کو, ایکسپیکٹیشنز, لمبی امیدیں. ابھی اور جیوں گا, ابھی اور پیسے کماؤں گا, ابھی اور مزے کرنے, ابھی تو باقی ہے زندگی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو اسلام میں بوڑھا ہو اس سے کتنا پیار کرتا ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا, پیارے آقا آنسو بہا رہے تھے, ویپنگ, آقا کرائنگ. کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے,
اور مجھے کہا اللہ عز و جل کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو. اے وہ اسلامی بھائیوں جو مور دین 40 اور 50 ہو گئے، سنو، اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ ایسے بندے کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہو. اور آقا یہ کہتے ہوئے رو پڑے کہ پھر اس بوڑھے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. بوڑھا ہو گیا پھر بھی اللہ کو ناراض کر رہا ہے. جوانی میں بھی نہیں کرنا، مگر بڑھاپے کی نافرمانی تو زیادہ ناپسندیدہ ہے نا، کہ اب تو توبہ کے دن آ گئے، اب تو اللہ اللہ کرنے کے دن آ گئے، مگر اب بھی گناہ ہے کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے نا. امیر اہل سنت بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں بوڑھا ہو جاتا نا انسان. بزرگ میرے جتنے بیٹھے ہیں، میں بھی اب آپ کے کلب میں آ گیا ہوں، میں بھی بوڑھا ہوں، میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ لیا ہے، لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کب قبر کی تیاری کریں گے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس کی زبان جوان رہتی ہے، ایسی فرفر چلتی ہے، اتنے لوگوں کا دل توڑتی ہے، ہر کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں. نہ کریں ایسا. ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. بزرگ ہیں تو بزرگ بن کے رہیے نا. بچوں کو، فیملی کو اتنا ڈانٹنا، اتنا جھڑکنا، بعض اوقات آپ کو پتا نہیں ہوتا مگر آپ کے گھر میں آپ کی وجہ سے ٹینشن ہے. وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ سے ڈرتے ہیں. آپ کے بچے آپ کے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتے لیکن دل میں وہ تکلیف میں ہیں کہ یار جب دیکھو ڈانٹتے ہیں، جب دیکھو گالیاں، جب دیکھو لڑائی. اب ابو ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ بزرگ ہیں میرے، میں آپ کا بچہ ہوں، سنیے میری بات. اگر آپ دل سے محبت لینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی، آج امیر اہل سنت کو دیکھ لینا، نیئر اباؤٹ 70 ایئرز ایج ہے. دنیا کا کون سا نوجوان ہے جو ان سے محبت نہیں کرتا ہے؟ جو بیٹے اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے وہ امیر اہل سنت سے محبت کرتے. کیوں؟ سب کو پیار، سب کو رسپیکٹ، سب کی پیٹھ تھپکتے ہیں، سب سے مسکرا کر ملتے ہیں. یہ نوجوانوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. لیکن جو میرے بزرگ ہیں، دیکھیں ہمیں بہت ساری کمپلینز آتی ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے لوگوں سے ملنا کہ بیٹا محبت نہیں کرتا، بیٹا رسپیکٹ نہیں کرتا، بیٹا اوبیڈینسی نہیں کرتا. بالکل ہمارے کئی بیانات ماں باپ کی فرما برداری پر ہی ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں کچھ والدین سے بھی بات کرنا چاہوں گا. تھوڑا آپ کو بھی سافٹ ہونا ہوگا، تھوڑا آپ کو بھی ریسپیکٹ دینی ہوگی. اب ہمیں ہوتا ہے تجربہ، ہم جب ملاقات کر رہے ہوتے ہیں نا، جوان بیٹا لے کر آتے، اتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے اور سب کے سامنے کہتے ہیں میرا بیٹا شرارتی ہے، میرا بیٹا بہت شیطان ہے، میری بات نہیں سنتا ہے، بہت غصے والا ہے. کیا وہ بیٹا آپ سے خوش ہو رہا ہے؟ آپ نے پوری مسجد کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا. آپ سوچئے نا، اتنا تو سینس ہونا چاہیے. آپ دعا کروانا چاہتے تو سب کے سامنے دعا کروائیں گے؟ اب یہ بہت اچھا طریقہ تھا، حضور میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، بیٹا میری آنکھوں کا نور بن جائے، یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، حضور دعا کر دیں میرا بیٹا اور دین کا کام کرے. یہ بھی تو دعا ہو سکتی تھی. ذلیل کر کے ہی دعا کروانا ہے. آپ نے دور کر دیا اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے، سب کے سامنے اس کی کمپلین. ایک بچہ شرارتی ہے، اس کو اتنا شرارتی کہا کہ وہ پکا ہی شرارتی ہو گیا، پکا ہی باغی ہو گیا والد کا. نہ کریں ایسا. نرمی، شفقت، پیار. تھوڑا سا ٹائم ہے لائف میں، مسکراہٹوں کے ساتھ گزاریے. اور پھر وہ بزرگ جو گناہ کرتے ہیں، خدا را نوجوان ہو یا میرا بزرگ ہو، سب محبت سے رہیے. آپ کو یہ نہ سمجھے کہ جناب آج والدین کو سمجھا رہے ہیں، بچوں کو تو سمجھا نہیں رہے. آج کی رات تو اتنا بڑا درس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شب براءت قبیلہ بنو کلب، the tribe of بنی کلب کی جو گوٹس تھی نا، the biggest tribe on that era، اس زمانے میں جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، اس قبیلے کی مثال دی نبی پاک نے کہ جتنی اس بکریوں کے ہیئر کی کاؤنٹنگ ہے، بالوں کی تعداد ہے، اللہ تعالیٰ اس کاؤنٹنگ کے برابر گناہگار جہنم سے آزاد فرماتا. آج کی رات، ٹونائٹ. مگر ایکسپٹ 6 ٹائپ آف پیپل. کچھ حدیثوں میں الگ الگ نام ہیں مگر اس میں ماں باپ کا نافرمان بھی ہے. ڈس اوبیڈینٹ آف پیرنٹ نہیں بخشا جائے گا. تو جو میرے بچے مجھے سن رہے ہیں، ینگسٹر سن رہے ہیں، چینل پر سن رہے ہیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں، بھلے ماں باپ ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی آگے بدتمیزی کریں، ان کی نافرمانی کریں. معافی مانگ لیں، درگزر سے کام لیں. عمر بڑی ہو جاتی ہے نا تو انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے، نہیں سمجھ آتی باتیں، تو ہمیں ان کی بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی ایک بات کو کئی بار ریپیٹ کرتے تھے، ہم بھی بات نہیں سمجھتے تھے مگر ماں باپ ناراض نہیں ہوتے تھے. اب اگر وہ بوڑھے ہو کر ہماری بات نہیں سمجھتے تو آپ بھی ناراض نہ ہونا، آپ بھی پیار اور شفقت والا معاملہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی بھی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. اب میں بیان کے آخر میں، اینڈ آف مائی بیان، کچھ قبر کی بات ہوئی ہے، انشاءاللہ میں چند اعمال بتانا چاہتا ہوں کہ جن سے میں اور آپ اپنی قبر کو روشن کر سکتے ہیں. قبر میں تو جانا ہے، اس سے میں اور آپ بچ ہی نہیں سکتے، مرنا تو ہے.
اب جب مرنا ہے تو what is the way to prepare for hereafter. احادیث کے ذریعے چند وہ اعمال بتاتا ہوں. آج بڑی رات ہے, مبارک رات ہے, نیت بھی کرنی ہے, اور انشاءاللہ جیسے ہی بیان ختم ہوگا ہم مختصر ذکر کر کے جب دعا کریں گے تو اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. اللہ ہیں بڑے کمزور, بڑے نکمے ہیں مالک, تو کریم ہے, ہماری مدد کر دے مالک, ہمیں وہ اعمال کرنے والا بنا دے جس سے ہماری قبر روشن ہو جائے. سنیے وہ کون کون سے اعمال ہیں. حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ, گڈ ڈیڈز لائک نماز, روزہ, حج, اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. جب عذاب کے فرشتے, the angel of punishment, اس کے پیروں کی طرف آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور ہو, تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے. نماز پروٹیکٹ کرتی ہے. پھر یہ کیونکہ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر, on these foot, یہ کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو, جو تراویح پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہو نا, منہ بناتے ہیں یار 20 رکعت نہیں پڑھی جاتی, اللہ نے پیر سلامت دیے ہیں, کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے رہنا, نماز پڑھتے رہنا, یہ پیر انشاءاللہ تمہیں بچائیں گے قبر کے اندر. نماز آ کر کہے گی کہ انہی پیروں پر کھڑے ہو کر یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا, تمہارا کوئی کام نہیں. فرشتوں کو دور کر دیتی ہے جو پنشمنٹ کے اینجلز ہوتے ہیں. اب فرشتے سر کی طرف آتے ہیں, ہیڈ کی طرف, تو اب وہاں پر روزہ آ جاتا ہے. اے روزہ داروں مبارک ہو, یہ قبر میں عذاب سے بچانے والے کام ہیں. روزہ آ کر کہتا ہے تمہاری اس طرف کوئی راہ نہیں, کیونکہ اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھے, طویل بھوک اور پیاس اس نے برداشت کی ہے. یوکے کے روزے بڑے ہیں نا, ضرور رکھنے ہیں انشاءاللہ. نیت کریں کل 15 شعبان کا روزہ بھی رکھیں گے اور رمضان کے پورے روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں, یہ قبر میں عذاب سے بچانا ہے انشاءاللہ اس نے. اچھا, پھر دوسرے حصوں کی طرف آتے ہیں, ادر باڈی پارٹس. تو اب حج آ جاتا ہے آگے, کہتا ہے ہٹ جاؤ, اس نے اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالا, اس نے حج کیا, راہ خدا میں کوششیں کی. اب وہ فرشتے اس کو بھی دور کر دیتے. یہ وہ کام ہیں, کچھ کام ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, مشکل لگتے ہیں. اب جیسے فجر کے لیے آج کل ٹھنڈ ہے, آپ کے یہاں تو خیر سمر میں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے, لیکن بہرحال ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا, وضو کرنا یا بستر سے نکلنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن یہ ڈیفیکلٹ کام کر لو انشاءاللہ, یہ جو تکلیف ہے نا اللہ نے چاہا قبر میں راحت پہنچائے گی. فرشتے کہیں گے کہ اس نے تکلیف اٹھا کر عبادت کی تھی, اس نے اپنی باڈی کو ڈیفیکلٹی میں ڈالا تھا, کیوں؟ عبادت کے لیے. تو انشاءاللہ عذاب کے فرشتے دور ہو جائیں گے. مگر ایسا ذہن بننا چاہیے. ایک اور خوبصورت حدیث پاک, اللہ تبارک تعالیٰ said to حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام that O Musa, I gave امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 type of نور, میں نے 2 قسم کے نور عطا کیے سرکار علیہ السلام کی امت کو, تاکہ وہ 2 اندھیروں, 2 ڈارکنس سے بچ جائیں. اب وہ نور کیا ہے اور وہ ڈارکنس کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نور رمضان اور نور قرآن. رمضان آنے والا ہے اور رمضان ہی میں قرآن نازل ہوا ہے. اور 2 اندھیرے کون سے ہیں عرض کی؟ 2 ڈارکنس. فرمایا ایک قبر کا, دوسرا قیامت کا. If you want to save yourself from the darkness of grave and darkness of day of judgment, تو رمضان اور قرآن اس کو تھام لو. رمضان روزہ رکھ کر, عبادت کر کے, قرآن تلاوت کر کے. مگر آج حال یہ ہے, بدقسمتی یہ ہے, ہم سے سوشل میڈیا کے جتنے سافٹ ویئر پوچھ لیجئے, جناب اس کا فنکشن کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, یہ اپلیکیشن کیسے چلے گی, سب پتا ہے. قرآن کیسے پڑھنا ہے یہ نہیں پتا, پروننسیشن آف قرآن نہیں معلوم, پڑھنے کا ٹائم وہ بھی نہیں ہے, اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں جس سے قبر میں کام آنا ہے, قبر کے اندھیرے کو دور کرنا ہے. قرآن اور روزہ یہ بندے کی شفاعت کرے گا قبر میں, لیکن دوستی تو کرے نا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آج میں نے آپ کو پہلے کچھ قبر کے بارے میں, اس کی پنشمنٹس کے بارے میں, موت کے بارے میں بتایا ہے, اور اب میں آپ کو سولوشن بتا رہا ہوں کہ اگر مرنا سے تو انکار نہیں ہے, مرنا تو ہے تو اب تیاری کر لو نا. اور میں وہ طریقے نہیں بتا رہا کہ بزنس چھوڑ دو, نوکری چھوڑ دو, فیملی چھوڑ دو, جناب کونے میں بیٹھ جاؤ مسجد کے. نہیں, ویری ایزی وے ٹو میک یور لائف بیٹر اینڈ آلسو دا گریو بیٹر. لائف بھی برائٹ ہو جائے گی, گریو بھی برائٹ ہو جائے گی, لیکن اگر ان طریقوں پر عمل کرتے جائیں. آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی مہک آنے لگی. فرام دا گریو, خوشبو, قبر سے خوشبو آنے لگی.
ایک مرتبہ کسی نے خواب میں ان کو دیکھا, anybody saw in his dream and asked that why your grave like a musk, آپ کی قبر سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ اللہ اللہ, وہ فرماتے ہیں تلک رائحۃ التلاوۃ والظما, کہتے ہیں یہ تلاوت اور روزے کی برکت ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت دیتے, مزہ آئے جب ہم تلاوت کریں نا تو لطف اٹھائیں اس کا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی نہیں, سمجھتے بھی نہیں, اور پھر روزہ رکھتے ہیں. تو روزے میں بھی یاد رکھیے, ایک تو ہے بھوک پیاس سے بچنا, بالکل بچنا ہے, کھانا نہیں کھانا, لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں 17, 18, 20 گھنٹے کا روزہ ہے تو پھر تھوڑا ٹائم پاس بھی تو کرنا ہے نا, تو اس لیے ڈرامے دیکھتا ہوں. اللہ کے بندے, روزے رکھ کر ڈرامے فلمیں دیکھنی ہے؟ روزے رکھ کر تمہیں بے حیائی کے کام کرنے؟ روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے, روزہ کانوں کا بھی روزہ ہے, روزہ صرف اسٹمک کا روزہ نہیں ہے. ہمیں اپنے اعضاء کو بھی گناہ سے بچانا ہے. تھوڑی ہمت کر لو, انشاءاللہ پھر قبر میں دیکھو یہ روزے کیسے کام آئیں گے. دیکھو نا, بزرگوں کی قبریں خوشبودار ہو گئی نا. آگے چلیے, سبحان اللہ, وہ خوش نصیب جو مسجد کو آباد کرتے ہیں نا, اللہ سلامت رکھے اس مسجد کو آباد کرنے والوں, چلانے والوں, اس کو مینٹین کرنے والوں, اس کو ڈیولپ بنانے والوں کو. سنو, حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مرفوعاً روایت کی کہ جس نے اللہ پاک کی مساجد کو روشن کیا, اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرمائے گا. اف یو برائٹن, مسجد کو روشن کرو, مسجد کو صاف کرو, اور جس نے اس میں خوشبوئیں رکھی, مسجد کو خوشبودار رکھنا ہے, تو اللہ پاک جنت میں اس کے لیے خوشبو مہیا کرے گا. اب یہاں ایک اور چیز سمجھنے والی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں کئی لوگ, معذرت کے ساتھ یو کے میں ایک پرابلم ہے, آج اس پرابلم کو بھی چلے ڈسکس کر لیتا ہوں. ہم لوگوں کے گھر پہ جائیں, دعوت میں جائیں, بڑا پرفیوم لگا کر, بڑا تیار ہو کر آتے ہیں. اللہ کے گھر کی کوئی تیاری نہیں. کیا اس جگہ پر آنے کے لیے کوئی خوشبو نہیں لگانی, کوئی اپنے چہرے کو صاف نہیں کرنا, کوئی دانت صاف نہیں کرنے؟ کئی لوگوں کے منہ سے اتنی بو آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم تو قریب سے ملتے ہیں نا, تو بالکل مشکل ہو جاتا ہے. ارے فرشتے, جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا لیتا ہے کیونکہ وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب بو ہوتی ہے تو فرشتہ چلا جاتا ہے, بیڈ اسمیل, فرشتہ چلا جاتا ہے. تو ہم اپنے منہ کو کیوں صاف نہیں کرتے؟ یہاں میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ یہاں ٹھنڈا موسم ہے, میں نے دیکھا یہاں لوگ ہاتھ کم دھوتے ہیں. کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ دھونے کا رواج کم ہے, یا فوراً ٹیشو پیپر سے صاف کر لیتے ہیں. یقیناً ٹیشو پیپر سے آپ کے ہاتھ سے چکناٹ تو دور ہو گئی ہے, لیکن اگر آپ نے صابن کے ساتھ ہاتھ نہیں دھویا تو وہ اسمیل نہیں گئی ہے, وہ آپ کے منہ سے اسمیل نہیں گئی جو آپ نے کھانا کھایا ہے. فوراً کھانا کھایا, ٹیشو پیپر سے ہاتھ پہنچا, سیدھا مسجد میں آ گئے. آپ کے ہاتھ سے بھی اسمیل آ رہی ہے, آپ کے منہ سے بھی اسمیل آ رہی ہے, اور اگر پیاز والی یا کوئی ایسی چیز کھائی تو بیڈ اسمیل آ رہی ہے. تو خدا را اللہ کے گھر کا اکرام کیجئے, ادب کیجئے, مسجد کو خوشبودار رکھو. کیا فرمایا, اللہ جنت میں خوشبو عطا کرے گا. تو ماشاءاللہ مسجد میں آئیں تو اپنے بدن پر خوشبو لگا کر آئیں, بلکہ مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ مسجد کے اندر ایک اچھا فریگرنس کا, اچھا خوشبو کا انتظام رکھنا چاہیے. ایک اور بڑا نیکی کا کام, بلکہ اس کام کے تحت میں ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے عرض کی, مریض کی عیادت کرنے والے کو کیا اجر ملے گا؟ جب کوئی مریض ہو, عل ہو, اس کو وزٹ کرنا چاہیے, سنت ہے. سنو, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قیامت تک اس کی قبر میں روزانہ اس کی عیادت کریں گے. ڈیلی فرشتے آئیں گے گریو کے اندر عیادت کرنے کے لیے, کیونکہ وہ مریض کی عیادت کو گیا تھا. اتنی بڑی نیکی ہے. مگر آج مریض کی عیادت بھی واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے, طبیعت کیسی ہے, ہاؤ آر یو, ہاؤ از فیلنگ, ادھر سے جواب آ گیا ایم اوکے, چلو بھائی اوکے ہو گیا. آپ نے سنت کا ثواب تو نہیں کمایا نا. میں آج ایک ایسی دردناک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. میں بندے کا نام نہیں لوں گا, حالانکہ وہ ہمارے ساتھ ہی یہاں بیٹھے ہیں. ایک ایسا بندہ, ایک ایسا شخص جو آج ماشاءاللہ مسلمان بھی ہے, اللہ کی رحمت سے وہ عالم دین بھی بن گئے, لیکن مجھے ان کی جو سٹوری پتہ چلی کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے. وہ بیمار ہوئے تھے, اور جب وہ بیمار ہوئے, جب مسلمان نہیں تھے, تو ان کے مذہب کا کوئی بندہ ان سے مہینوں تک پوچھنے نہیں گیا. اور ہمارا ایک مسلمان بھائی کچھ ان کے قریب رہتا تھا, وہ ان کو ٹیک کیئر کرنے لگا. وہ دعوت اسلامی کے مبلغ تھے. اس بندے کو یہ ریئلائز ہوا کہ یار میں ساری زندگی دوسرے مذہب کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا, میں بیمار ہوا, مجھے پوچھنے کوئی نہیں آیا. اور مبلغ دعوت اسلامی نے جب اس کی تھوڑی سی ٹیک کیئر کی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ اس نے درس نظامی کر لیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب میں نے واقعہ سنا نا, پازیٹیو سائن تو بہت اچھا ہے, میں ساری دنیا میں دعوت اسلامی کی نیک نامی بیان کرتا رہوں کہ یار کمال دیکھو کیا مبلغ نے کام کیا. مگر میں سوچتا رہا, اور میں نے الحمدللہ دوپہر اسلامی بھائیوں سے بات بھی کی
یار اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو اور ہم بھی پوچھنے نہ جائیں, وہ تکلیف میں ہو اسے کوئی پوچھنے ہی نہ جائے, مہینوں وہ اکیلا بیچارہ پڑا رہے بستر پر, اور خدا نہ خواستہ کوئی دوسرے مذہب والا پہنچ جائے, اس کا ٹیک کیئر کرے, تو جو یہ ون وے ٹریفک تو نہیں ہے نا, ایسا نہ ہو ہمارا کوئی بھائی چلا جائے ہم سے. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, تکلیف میں جب کوئی نہ آئے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. چند میٹھے بول کوئی آ کر بول دے نا تو انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو آزمائش سے بچائے. یہ امتحان جب ہم پر آئے گا نا, اللہ نہ کرے اور کوئی نہ آئے, تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو مریض کی عیادت بڑی نیکی ہے, اس کو کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح سبحان اللہ, اب قرآن کی بات بھی کر لو. رسول ثقلین سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص قرآن پڑھنا شروع کرے اور اسے یاد کرنے سے پہلے ہی مر جائے تو اس کی قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن سکھاتا ہے. اس حال میں وہ اللہ سے ملاقات کرے گا کہ قیامت کے دن کہ اسے پورا قرآن حفظ ہو چکا ہوگا. تو قرآن کے طالب علم بن جاؤ, کمپلیٹ ہونے سے پہلے چلے گئے تو فرشتہ سکھائے گا قبر میں آ کے. پھر کیوں نہ میں ایسے کام کروں جو میری قبر کو روشن کر دیں, میری قبر کو پیارا کر دیں, میری قبر کو آسان کر دیں. باتیں بہت ساری ہیں, آخری بات میں کر دیتا ہوں سبحان اللہ, اور وہ کیا ہے کہ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک کسی کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے, اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. دا شیڈو آف صدقہ, اس کے اوپر اپنے صدقے کا جو ہے نا شیڈو ہوگا. اب قبر کی گرمی دور کرنی ہے تو صدقہ, سبحان اللہ. مبارک مہینہ ہے, اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خوب صدقہ کیجیے, اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجیے, اور